الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید کلاس میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل اور لرن اینڈ ٹیچ فیس بک پیج۔ اس چینل کے اندر سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو آپ کو اور مجھے آتا ہے وہ ہم سکھائیں، نہیں آتا تو اس کو سیکھیں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں۔ تو ہم اپنے حصے کی یہ شمع جلا رہے ہیں، آپ بھی اس میں جلائیں، اور چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی بڑھے گی اور اندھیرا چھٹ جائے گا۔ تو تجوید کا مقصد ہے قرآن کو بہترین تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور اس کا لفظ صحیح پروناؤنس کرنا، ادا کرنا۔ اس کے لیے 7 اصول ہیں، اور جن کے 7 اسباق بنتے ہیں: مخارج، حرکات، قلقلہ، مدات، اظہار، غنہ، اخفاء۔ مخارج کا سبق پڑھ چکے، حرکات بھی ٹک ہے، ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے، اور اس کے جسٹ پہلے جو لیکچر ہے اس کے اندر بھی ہم قلقلہ کا سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مدات کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ۔ آپ سمجھیں گے بھی اور محسوس بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، مدات کیا ہے؟ مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا۔ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، لمبا کیا جائے گا۔ آواز کو کھینچ کے ادا کرنے کو مد کہتے ہیں۔ یہ کب ہوتی ہے؟ جب ان کے آگے جب حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کون سے ہیں؟ واو، الف، یا، یہ ہیں حروف مدہ۔ ان پر مد کب ہوتی ہے؟ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ زبر با زیر بی، با پیش بو، یعنی زبر جو ہے آواز اوپر جاتی ہے، اور زیر میں آواز نیچے جاتی ہے، بی پیش میں آواز سامنے جاتی ہے، بو۔ اب اگر ہم اس کی آواز اتنی نکالیں، با بی بو، ایک کلک کے برابر، با بی بو، ایک کلک کے برابر اس کی آواز ہوتی ہے، با بی بو۔ اس کو کہتے ہیں قصر۔ کیا کہتے ہیں؟ قصر، یعنی چھوٹا کرنا۔ آواز بالکل چھوٹی ہوتی ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ با بی بو، یہ شارٹ آواز ہے۔ اب لانگ آواز کب ہو جائے گی؟ یہ لمبی کب ہوگی؟ مد کب ہوگی؟ جب اب پڑھیں با، آواز لمبی ہو گئی، تو زبر کو جب آپ کھینچیں گے، لمبا کریں گے، تو آپ ایک لفظ، ایک حرف اس کے اندر بڑھا دیں گے، وہ ہے الف کا۔ با، تو گویا آپ نے یوں پڑھ دیا، با با، 2 گنا آواز لمبی ہو گئی ہے، با۔ اور زیر کو لمبا کریں گے، بی کی بجائے بی پڑھیں گے، بی، تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں یا کا اضافہ کر دیا، یا جزم والی کا، یا ساکنہ کا، تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس بی بی۔ اور بو کو ذرا مد کریں گے، بو، پیش کو ذرا لمبا کریں گے، بو، تو دیکھیں اس کے اندر واو کا اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کی شکل بن رہی ہے، بو بو۔ تو یہ دیکھیں الف یا واو، الف یا اور واو، جب یہ ساکن ہوں اور ان سے پہلے الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو مد ہوتی ہے، اور آواز سیدھی رہتی ہے، با بی بو، مڑتی نہیں ہے، بئی یا بو، اس طرح آواز مڑ نہیں رہی، سیدھی رہ جا رہی ہے، بو بی با۔ یہ کب ہوتی ہے؟ زبر کے بعد الف و خالی، الف کا خالی ہونا ضروری ہے۔ اگر الف پہ یہ جزم آ جائے تو یہ آواز لمبی نہیں ہوگی۔ اس کو کیا کریں گے؟ با، یا پر یا خالی ہو عربی میں تو اس کی آواز لمبی نہیں ہوگی، بی، اتنی ہی آواز پیدا ہوگی۔ یا اس کے اوپر حمزہ ہے اور جزم آ گئی ہے، یا تو ہے با کے بعد، لیکن یا کے اوپر حمزہ ہے اور اوپر زبر جزم آ رہی ہے، تو تب بھی آواز لمبی نہیں ہوگی، بی، یہ جھٹکے سے رک جائے گی، بی کہہ کے۔ صرف یا ساکن ہو یعنی جزم والی ہو تو تب آواز لمبی ہوگی، بی۔ اس طرح پیش ہے اور آگے واو ہے لیکن خالی ہے، آواز لمبی نہیں ہوگی۔ واو کے اوپر حمزہ ہے، آواز لمبی نہیں ہوگی، تو رک جائے گی، بو بو، جھٹکے کے ساتھ رک جائے گی، بو۔ اور جزم ہوگی تو پھر آگے چلے گی، لمبی ہوگی، بو۔ یہ یاد رکھیے گا، اور یاد رکھیں یہ جو ہے اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، الف کی شکل میں، حمزہ 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 حمزہ، اور جزم آ جائے تب بھی حمزہ۔ الف یہ تب کہلاتا ہے جب یہ بالکل خالی ہو، یہ حمزہ اور الف میں فرق ہے۔ یا
اگر ساکن ہے تو یہ یا ہے، خالی ہے تو یا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر حمزہ آ گیا تو یہ یا نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ واؤ خالی ہے تو واؤ ہے، جزم والی ہے تو واؤ ہے، لیکن واؤ کے اوپر حمزہ آ گیا ہے تو یہ واؤ نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ تو یہ ساری شکلیں حمزہ کی ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور 7، اور یہ تو حمزہ ہے ہی جس کو آپ جانتے ہیں، عین کے سرا حمزہ، اس کو تو آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ آواز چھوٹی کب ہوتی ہے؟ جب صرف زبر ہو، صرف زیر ہو، سب پیش ہو، اور اگر زبر کے بعد الف آ جائے تو آواز بڑی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، مد ہو جائے گی، تو با پڑھیں گے۔ زیر کے بعد یا ساکن ہو تو آواز لمبی ہوگی، پیش کے بعد واؤ ساکن یعنی جزم والی ہو تو لمبی ہوگی، خالی ہو تو لمبی نہیں ہوگی۔ یہ آج آپ کا سبق ہوا۔